آپ یقین نہیں کریں گے، الفاظ نہیں نکل رہے ہیں بولنے کے لیے. کافی بہت کچھ سوچتا ہوں مگر بول نہیں سکتا ہوں، کیونکہ جو چیزوں سے میں گزرا ہوں، جو چیز دیکھنے میں مل رہی ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آداب سے ست سری اکال، کیم چو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے، ہمارے اپنے بڑوں کی دعاؤں سے، آپ سب کی دعاؤں سے ہم لوگ ٹھیک ہے. امید ہے آپ لوگ بھی سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے. اپنا خیال رکھیے، احتیاط کریے. یہ وبا ابھی گئی نہیں، ابھی بھی کافی کیسز ہو رہے ہیں. جتنے بھی لوگ نئے ہیں سبسکرائب کریے، لائک کریے، کمنٹس کریے. 2 دن پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا بچوں کے سلسلے میں، ماں باپ کے بارے میں، بچوں کا کیا رویہ ہے. تو کافی لوگ دیکھے ہیں، میسیجز بھی آئے ہیں. لائک بہت کم کرے لوگ، کمنٹس بھی کم کرے ہیں. ای میل کے ذریعے تھوڑے بہت آئے ہیں. تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ لائک کریے، سبسکرائب کریے، کمنٹس کریے. میری ٹاپک کیسی لگی؟ میں حق پہ بات کر رہا ہوں، ناحق نہیں کر رہا ہوں. جو ہو رہا ہے دنیا میں، جو آج کل کے حالات ہے، اس کے اوپر کوشش کر رہا ہوں تاکہ اگر کوئی شخص اس کا شکار ہے اور وہ اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں، اگر میری ٹاپک انہیں پسند آئی، وہ اگر اپنے والدہ والد سے معافی مانگ لے اور اللہ سے رجوع ہو جائیں، اور وہ اگر صحیح راستے پہ آ جائیں گے تو ان کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا. ساتھ ہی ساتھ مجھے بھی تھوڑا بہت ثواب مل جائے گا. میرا کام ہے بس ایک اچھی چیز آپ تک پہنچانا، آپ لوگوں تک، جو حالات کے اوپر ہے. اور افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ کچھ اچھی باتیں اگر لوگ کرتے ہیں تو اس کو ویڈیو کو لائک نہیں، سبسکرائب نہیں کرتے ہیں. کوئی بری بات، کوئی برے چیز اگر آ جائے تو ملینز میں چلے جاتے ہیں. بہت افسوس ہوتا ہے. خیر، اللہ کی مرضی. اللہ ایک کام میرے سے لے رہا ہے، مجھے ایک ذمہ داری اللہ نے دی ہے، جو میرے سے ہو سکتا میں آپ لوگوں تک انجام دے رہا ہوں، پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. کیونکہ جو اکثر دیکھنے میں آ رہا ہے اس کے اوپر کہہ رہا ہوں. کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہا ہوں جس سے آپ کے دلوں کو، آپ لوگوں کو برا دکھے. تو چلیے، لاسٹ پارٹ 1 تو ہو گیا ہے، پارٹ 2 کے لیے اب ہم بات ڈسکس کریں گے. تو ہم لوگ کی اپنے خود کی ماں باپ کی بھی تھوڑی اس میں غلطی ہے. ہم اپنے بچوں کو جیسے کہ نیو جنریشن بول کے انہیں جیسے کہ ایک موقع دیتے ہیں، نیو جنریشن بول رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک نئی پیڑھی جو نیو جنریشن کا فائدہ بھی شاید غلط اٹھا رہی ہے. جنریشن نیو ہے، صحیح ہے. آج کل کا جو ماحول ہے وہ ایک جنریشن ہے. بس ہر کسی کو اولاد ہے، ہر کسی کے پاس اپنے بچے ہیں، مگر کچھ لوگ ہیں، چند ہوں گے میں سمجھتا ہوں. مگر سوال یہ ہے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے. بچوں کو چاہیے کہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے ماں باپ کتنی تکلیفیں اٹھائیں. میں بھی فی الحال باپ کے اوپر کہہ رہا ہوں، ماں کے اوپر بھی آؤں گا. باپ بیچارہ کتنی تکلیف اٹھا کے اپنی اولاد کو پال پوستا ہے، اپنی پوری نفس کو، اپنے خواہشات کو ختم کر دیتا ہے. وہ نوکری کر کے، چاہے وہ دھوپ ہو، چاہے گرما ہو، چاہے بارش کا موسم ہو، چاہے سردی ہو، تڑپتے جاڑوں میں، وہ اپنی اولاد کے خاطر گھر سے نکل کے 4 پیسے کما کے اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا کرنے، انہیں پڑھا لکھا کے بڑا کر کے ان کے پیروں پہ انہیں کھڑے رہنے کے لیے باپ اپنا ہاتھ پکڑ کے اپنی ساری ذمہ داریوں کو اچھی طریقے سے انجام دیتا ہے. اور اس کا پھل جب وہ ضعیف ہو جا کے چلنے پھرنے کے لائق نہیں رہتا ہے، اس کے پاس کی پوری طاقت چلے جاتی ہے، تو اولاد انہیں ریہیب میں لے آ کے ڈال دیتے ہیں، یعنی اولڈ ایج ہوم میں، یعنی گھر میں بھی جیسے کہ ان سے بد اخلاقی کرتے ہیں. اور حدیث کے حساب سے، اور اللہ نے جو کہا ہے، جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب جو بولے ہیں کہ ماں باپ کو اف تک مت بولو.
اور رہا سوال دیکھنے آ رہا ہے، بہت تکلیف ہو رہی سمجھیے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے کہ آپ لوگ، میں ان بچوں سے کہتا ہوں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے ماں باپ کی دعائیں کتنی امپورٹنٹ ہے انسان کی زندگی میں، شاید ہی اس کا اندازہ نہیں ہے آپ لوگ کو۔ ماں تو دعا دیتی ہے، باپ بھی دعا دیتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ باپ دعا نہیں دیتا، باپ دعا دیتا ہے۔ ماں باپ کی دعا کا جو اثر ہے آپ یقین نہیں کریں گے، آپ کی تقدیر، آپ کی قسمت پلٹا دیتی ہے۔ یہاں تک کہ میں دیکھا ہوں، میں سنا بھی ہوں، میں خود بھی دعا کرتا ہوں اللہ سے۔ ہمارے بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے، ہم پھر بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے بچوں کو معاف کر دیجئے، میں ان کے طرف سے معافی مانگتا ہوں۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بچوں سے بھی غلطیاں ہوتے ہیں، مگر ماں باپ پھر بھی اپنی اولاد کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کی طرف سے ماں باپ معافی مانگتے ہیں اللہ سے، رو کے گڑ گڑا کے انہیں معاف کر دیجیے۔ اور ہم کیا دے رہے ہیں سوائے تکلیف کے سوائے کچھ دے رہے نہیں۔ اور آج کئی ماں باپ، کئی پیرنٹس جیسے کہ کتنے لوگ اس کا شکار ہے، یہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں۔ اور بیماری بھی اگر انہیں آ رہی ہے، کسی کو شوگر، کسی کو جیسے کہ بی پی، جو بھی بیماری آ رہی ہے وہ محض یہ تکلیفوں کی وجہ سے، وہ کہتے تو نہیں ہیں مگر کیا کریں گے، برداشت کرتے ہیں۔ جب تک ان تھا وہ اپنے بارے میں کبھی نہیں سوچے، کچھ پیسہ جمع کر کے وہ اپنی بڑھاپے کی زندگی کے لیے وہاں پورا جتنا بھی دولت جو بھی وہ لوگ کمائیں، جو بھی وہ لوگ خرچ کرے ہیں تو اپنی اولاد پہ ہی کرے ہیں، اور اولاد جیسے کہ نافرمان ہو کے بہت تکلیف دے رہی ہے۔ تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اپنے بچوں سے، اپنے بھائیوں سے، پلیز خدا کے واسطے اگر اس میں اگر کوئی بھی مبتلا ہے، کوئی بھی بدسلوکی اپنی ماں باپ سے کر رہے ہیں تو معافی مانگ لیجیے ان سے، ان کی خدمت کریے۔ اور اگر آپ انہیں کہیں کسی رشتہ دار کے پاس یا اولڈ ایج ہوم میں یا کہیں بھی اگر انہیں رکھا ہے تو واپس اپنے گھر لا لیجیے، ان کی خدمت کریے، دیکھیے اس کے بعد آپ کتنا آپ کو فائدہ ہوتا ہے آپ جانتے نہیں۔ اور کہنا یہ تھا کہ ماں کے بارے میں آپ خود سوچئے، آپ کا بچپنا کس طریقے سے گزرا۔ آپ جب روتے ہیں، ماں جب کھانے کو بیٹھتی ہے تو جب بچہ روتا ہے تو آپ کی غلاظت صاف کرتی ہے، وہ ہاتھ دھو کے وہ کھانا روک دیتی ہے، آپ کو ہنسانے کے لیے، آپ کو جیسے کہ نارمل کرنے کے لیے وہ اپنا کھانا تک چھوڑ دیتی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کو چینج کر کے کپڑے وغیرہ پھر آ کے وہ کھانے پہ بیٹھتی ہے۔ تو کتنی بڑی قربانی ہے، سوچیے آپ، کتنی بڑی قربانی ہے۔ آپ کر سکتے ہیں آج کے دور میں؟ کیا آپ کریں گے؟ جی نہیں کرتے ہیں آپ، یقین ہے میرے کو نہیں کرتے۔ آپ پہلے کھائیں گے اس کے بعد کریں گے، پہلے کے لوگ یہ کرتے تھے۔ بولنے کے لیے بھی میرے کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اور یہاں تک کہ جیسے کہ جب کھانا پکتا ہے تو وہ پہلے اپنے اولاد کے لیے، اپنے بچیوں کے لیے سوچتے ہیں۔ وہ خود کم کھاتے دھونے والے، آدھا پیٹ کھا کے وہ سو جاتے ہیں، مگر اپنے بچوں کو پیٹ بھر کے کھلاتے ہیں۔ تو حالات دن پہ دن بہت ہی کشیدہ اور بہت ہی خطرناک ہو رہے ہیں، بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ یوٹیوب پہ بھی نیوزوں میں دیکھ کے، یوٹیوب پہ بھی جیسے کہ وائرل نیوز دیکھ کے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ سوچا کہ کچھ شیئر کروں آپ لوگوں سے۔ اگر اس میں سے اگر ایک بھی شخص ایسا ہے جو میری بات اس کے دل کو لگے اور وہ سدھر جائے تو میرے لیے بہت بڑی بات ہوگی، میرے کو ساری جہاں کی دولت مل جائے گی۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، میرے بچوں، توبہ کریے اور معافی مانگیے اپنے والدین سے، خدمت انجام دیجیے ان لوگوں کی، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو۔ اس میں مذہب نہیں ہے، انسان اور ماں باپ کا تعلق ہے۔ میں کسی بھی مذہب کے بارے میں نہیں کہوں گا، ہر کوئی انسان ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اللہ نے مذہب کو پیدا نہیں کیا ہے۔
اللہ نے صرف انسان کو پیدا کیا ہے اور وہ آزما رہا ہے، ہر شخص سے آزما رہا ہے، ورنہ تو سب کو ہے۔ اب تو بس حضور کی، سرکار کی ہمارے پیشندگی اور حالات جو اس وقت چل رہے ہیں، اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے قیامت ان قریب ہے، وقت بہت کم ہے۔ اللہ سے رجوع ہو جائیے، معافی مانگیے، اللہ سے گڑ گڑا کے رو کے ہو گئی غلطی، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے، الفاظ نہیں نکل رہے ہیں بولنے کے لیے، کافی بہت کچھ سوچتا ہوں مگر بول نہیں سکتا ہوں، کیونکہ جو چیزوں سے میں گزرا ہوں، جو چیز دیکھنے میں مل رہی ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے، خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کے ماں باپ ہے، جن کے پیرنٹس آج زندہ ہے، حیات ہے، اللہ انہیں صحت دے، حیات دے، عمر دے، اور آپ سب کو جو سے کہ ان کے سائے میں آپ لوگوں کے خوشیاں انہیں دکھائے، آپ کے بچوں کے۔ ہم بد نصیب ہے جو ہمارے ماں باپ نہیں ہیں۔ آج ہم کبھی کبھی روتے ہیں، کبھی کبھی تڑپتے ہیں، کاش وہ لوگ رہتے اور ہمارے حق میں دعا کرتے، ہم ان کی خدمت کرتے۔ تو آپ لوگوں کو اگر کوئی بات بری دکھی تو مجھے معاف کر دیجئے، اور اگر اچھی دکھی تو اسے جتنا ہو سکے شیئر کریے، اور ہمارے ریسیپی کے چینلز کے اوپر بھی جو سے کہ دیکھیے، آنٹی بہت اچھے اچھے ریسیپیز بتا رہے ہیں۔ آپ یقین نہیں کریں گے، حد سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، اللہ نے ایک کام ہمارے سے آنٹی سے لے رہا ہے اور اس میں ہم لوگ سفل ہو رہے ہیں، کامیاب ہو رہے ہیں۔ آپ سب کی دعائیں ہیں، اللہ کی رحمت ہے، سمجھیے۔ چلیے پھر انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے، اپنا خیال رکھیے، سب سے مل جل کے رہیے، پیار محبت سے رہیے، بس آخرت تیاری شروع کر دئیے، اور اپنے بڑے بزرگوں کو سلام بولیے ہمارے طرف سے، جس کے بھی والدین ہیں، اللہ ہر کسی کے والدین کو سلامت رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آپ لوگوں کے اوپر ان کا سایہ رہے، ان کے دعائیں رہیں آپ لوگوں کے اوپر۔ ہماری طرف سے بھی سلام عرض کریے اور دعاؤں کی گزارش کریے، اور یہ ویڈیو کیسا لگا لائک کریے، سبسکرائب کریے، کمنٹس میں ضرور لکھیے تاکہ مجھے معلوم ہو سکے۔ چلیے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک نئے ٹاپک سے تیسرا پارٹ 3 لے کے آؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ اللہ حافظ، اللہ کی حفاظت میں۔